واقعات میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اب پھر قرآن کیا ہے؟ آسان الفاظ میں کہ قرآن خدا کی کتاب ہے، لیکن میں ہر جگہ یہ بات کہا کرتا ہوں قرآن وہ ہے جو قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے سارے مسائل کا حل، جس میں وہ کتاب یعنی ایسی پاک پوتر کامل مکمل صاف ستھری کتاب اس مہینے میں نازل کی گئی ہے۔ تو جو کتاب پاک ہو، جو کتاب صاف ہو، جس کا پیغام کامل و اکمل مکمل ہو، وہ پاک صاف مکمل پیغام والی کتاب جس مہینے میں نازل کیا گیا ہو، اور اندازہ لگائیے وہ مہینہ کتنا اونچا ہوگا۔ سورہ قدر اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اس کی مکمل تفسیر آپ فضائل اعمال میں دیکھ سکتے ہیں، مکمل ترجمہ مطلب دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اچھا لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب سوال ہے کہ وہ لیلۃ القدر کون سے مہینے میں پایا جاتا ہے؟ تو آپ سب کہیں گے رمضان کے مہینے میں پایا جاتا ہے۔ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں ہم کہ رمضان کا مبارک مہینہ کتنا عظیم برکت عظمت والا مہینہ ہے کہ جو بڑی بڑی چیزیں ہیں تمام بڑی چیزوں کو اللہ نے اس مہینے میں نازل کر کے رکھ دیا۔ میں جو آپ کے سامنے ایک حدیث قدسی پڑھی ہے الصوم لی وانا اجزی بی، اور ایک دوسری روایت میں ہے الصیام لی وانا اجزی بی، اور ایک جگہ وانا اجزا بی۔ آپ نماز پڑھتے ہیں اس کا بدلہ اجر ثواب فرشتوں کے ذریعے سے دلوایا جاتا ہے۔ آپ نفل پڑھیے فرشتے اس کا ثواب دیں گے، آپ دعائیں کریں، آپ زکوٰۃ دیجیے، صدقہ ادا کیجیے، حج کیجیے، ساری عبادتوں کے اوپر گزر جائیے، سارے کے سارے بدلے اجر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے دلواتے ہیں۔ اور لیکن جب رمضان کا مہینہ اور روزے کی بات آتی ہے تو اللہ کہتے ہیں فرشتوں سے روکو، بس کرو، یہ روزہ میرے لیے ہے۔ رمضان کے اس نے جو دن بھر بھوکا رہا ہے، رات تجھے تراویح پڑھی ہے، اللہ کہتے ہیں کہ رکو، یہ اتنا بڑا کام ہے، یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کا بدلہ، اس کا ثواب، اس کا اجر تم نہیں میں خود دوں گا۔ یا ایک دوسری جگہ کہتے ہیں کہ میں خود اس کا بدلہ، جس کو اللہ ہی مل جائے اور اسے کیا چاہیے۔ قرآن کی آیت ہے فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ کہتے ہیں جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، وہ اصلح اچھے کام کرتا ہے، تو کہتے ہیں آگے چل کر فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس پر کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اس چیز کو ہم تھوڑی سی ذہن میں رکھیں۔ اور ایک دوسری جگہ قرآن میں کیا ہوگا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سنو تاکید کے ساتھ اللہ کہنے کہ خبردار سنو، ایک بات سنو، اچھمبی کی بات سنو، کیا الا ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اس پر کوئی غم کوئی خوف نہیں ہوتا ہے۔ تو آیت میں نے پڑھی، اس کو یاد رکھیں۔ اور ایک تیسری آیت والذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں سرا وعلانیہ، اعلان کر کے دکھلا کے، سرا چھپا کر، دونوں طرح سے، باللیل والنہاری، دن میں رات میں، اللہ کہتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس پر کوئی غم کوئی خوف کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تین آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اب اس تین آیت میں مجھے سمجھانا کیا ہے، اس کو آپ تھوڑی سی توجہ میری طرف رکھیے۔ پہلی آیت میں اللہ نے کیا کہا فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ، جس نے تقوی اختیار کیا، اچھا کام کیا، اس کا اجر اس کا بدلہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور ایک دوسری آیت اللہ والے جو ہوتے ہیں، اللہ کے دوست جو ہوتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس پر کوئی غم کوئی خوف کوئی ٹینشن نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک آیت جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، رات میں خرچ کرتے ہیں، دن میں خرچ کرتے ہیں، سرًا چھپا کر خرچ کرتے ہیں، اور علانیۃ اعلان کر کے کھلا کھلا دکھا کر کے خرچ کرتے ہیں، کوئی
وہ جو تقویٰ کی دولت تم ڈھونڈ رہے تھے، وہ جو تم پریشان ہو رہے تھے کہ جس کے پاس تقویٰ کی دولت ہوگی اللہ اس کا دوست ہوگا، اسے کوئی غم نہیں ہوگا، وہ تقویٰ کی دولت لعلکم تتقون روزے میں رکھے گئے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ روزے فرض کیے گئے کیوں؟ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب جو بندہ متقی پرہیزگار بن گیا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پر کوئی غم نہیں ہو سکتا ہے، اس پر کوئی ٹینشن نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اپنے آپ کو متقی بنانے کے لیے دیا ہے، اپنے آپ کو تقویٰ والا انسان بنانے کے لیے دیا ہے، اپنے آپ کو جیسا اللہ چاہتے ہیں ویسا بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ افراد جنہوں نے رمضان کے مبارک مہینوں کو پانے کے بعد اس کے تقاضے کے مطابق اپنے آپ کو چلاتے ہیں اور متقی ہونے کی، تقویٰ والا ہونے کی سرٹیفکیٹ حاصل کر کے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ بہت بڑا ٹیبلٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں دیا جاتا ہے۔ یہ شکایت ہر کسی کو ہے، چاہے بڑا سے بڑا مالدار، ڈاکٹر، ماسٹر، انسپکٹر، جتنے قدر کے عہدے ہو سکتے ہیں، جس کے پاس جا ان سے پوچھے جناب کیسے ہیں آپ، کیسی ہے آپ کی طبیعت، کیا حال سماچار ہے؟ کہتے ہیں بس سب ٹھیک تو ہے، بس تھوڑا سا ٹینشن ہے، سوتا ہوں تو گولی کھا کے سونی پڑتی ہے، وہ حساب کا مسئلہ ہے۔ میں اپنی یہ بات بتاؤں کہ جلسے کے موقع سے کسی صاحب سروس سے ملنا ہوا مالدار سے، ہم نے ان سے کہا کہ حضرت یہ بڑا ہمارے سامنے بڑا تقاضا ہے، اگر آپ تھوڑا سا ہیلپ کر دیں، اگر آپ کا تھوڑا سا تعاون مل جائے، آپ کی مدد مل جائے تو کام آگے بھاگ سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے اوپر اس وقت 1 کروڑ کا قرضہ ہے، جتنا بڑا مالدار اتنا بڑا قرض میں ڈوبا ہوا۔ تو وہ کہنا یہ تھا کہ سکون نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ سکون ڈھونڈنا چاہتے ہیں، آپ بے خوف والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ بے خوف رہنا چاہتے ہیں، سکون کی زندگی چاہتے ہیں، تو تقویٰ کی دولت کیوں نہیں اختیار کرتے ہیں؟ رات کو جو ٹیبلٹ کھا کر کے سوتے ہیں، رات کو جب پریشان ہوتے ہیں، پوچھنے پر جو جواب یہ ملتا ہے کہ ٹینشن ہے، فلاں کا حساب باقی ہے، تو فلاں کا مسئلہ باقی ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ ارے دنیا کے مریض ہو، دنیا کے ڈاکٹروں کی غذا بننے سے بہتر ہے کبھی میرا بھی تو نسخہ استعمال کر کے دے، کبھی میرا بھی تو انجیکشن استعمال کر کے دے، کبھی میرا بھی تو ٹیبلٹ استعمال کر کے دے، کبھی میرا بھی تو کیپسول استعمال کر کے دے۔ اللہ کہتا ہے یہ جو روزہ دیا گیا، یہ جو رمضان کا مہینہ دیا گیا، صحیح طور پر، اچھے طور پر، اچھی نیت کے ساتھ روزہ رکھ۔ اللہ کہتے ہیں کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو یہ جو مبارک مہینہ آیا ہے ہمیں اور آپ کو بنانے کے لیے آیا ہے، سنوارنے کے لیے آیا ہے، سدھارنے کے لیے آیا ہے، ہماری روش کو بدلنے کے لیے آیا ہے۔ آخری بات رک کر کے، وقت نہیں ہے میں کھل کر آپ کے سامنے بات کروں۔ آخری بات، ایک بڑا سوال ہے، میں اکثر بیشتر اس سوال کو اجاگر کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے، ہم میں سے کتنے ایسے افراد ہیں جن کی عمر 50 سال ہے، کسی کی عمر 70 سال ہے، کسی کی عمر 30 سال ہے، کسی کی عمر 40 سال ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، کسی کی عمر 70 سال ہے، کسی کی عمر 30 سال ہے، تو نہیں بھی تو 10 سال 12 سال 20 سال 30 سال رمضان کا مہینہ ملا کہ نہیں ملا اس کو، جو زندہ باحیات ابھی ہم میں سے ملا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے روزہ دیا ہی اس لیے کہ تاکہ تم میرے دوست بن جاؤ، تقویٰ والا انسان بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ یہاں پر اوپر میں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ قرآن کا 26واں پارہ ہے، یہ یا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا کے جتنے رشتہ داریاں ہیں نا، کوئی کہتا ہے کہ وہ میرا ماموں ہے، وہ میرا فلاں ہے، وہ میرا فلاں ہے، اللہ کہتے ہیں یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس کا مقصد اور اس کی اہمیت اور اس کی جو پہنچ ہے لتعارفوا، تاکہ تم اپنے آپس میں اپنا تعارف اور اپنا انٹروڈکشن کرا سکو کہ ہاں یہ میرے قبیلے کا آدمی ہے، یہ میرے خاندان کا آدمی ہے، یہ فلاں فلاں ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کی کچھ بھی حیثیت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ اچھا بندہ میرے نزدیک وہ ہے جس کا باپ ڈاکٹر ماسٹر ہو نہیں، اتقاکم، تم میں جو سب سے زیادہ تقویٰ والا انسان ہے وہ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ۔ باقی
آج اپنی زندگی گزار سکے. اس کی حیثیت تو کتنی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ قرآن کا سورہ بس کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ. یہ تو آئے گا قیامت کے دن کہ چلچلاتی دھوپ ہوگی, سورج بالکل سوا میں ہوگا. اس کو کیا ہوگا؟ جس کو ہم باپ سمجھ رہے تھے, جس کو اپنی ماں سمجھ رہے تھے, جس سے امید اور آسرا لگائے ہوئے تھے, جب نیکی کے لیے جائیں گے یفر المرء من اخیہ, بھائی بھائی سے بھاگے گا. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حیثیت اتقاکم. بہرحال میں سوال کی طرف آتا ہوں. یہی بات میری آخری ہے. سوال میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا, کسی کو 10 سال کا روزہ ملا ہے, کسی کو 5 سال کا روزہ ملا ہے, کسی کو 40 سال کا روزہ ملا ہے, لیکن تقویٰ کی دولت پھر بھی نہیں ملی ہے. وہ جو 11 مہینے داڑھی کاٹی تھی وہ آج بھی کاٹتے آ رہی ماشاءاللہ. اس کے بعد جو 11 مہینے کھاتے آتے تھے وہ اس مہینے بھی کھا رہے ماشاءاللہ. یہ ساری چیز اب بھی پائی جا رہی. تو کیا قرآن ایک طرف کہتا ہے کہ لعلکم تتقون, تم اللہ والے بن جاؤ گے, اللہ جیسا چاہتا ہے ویسے بن جاؤ گے. لیکن مسئلہ تو یہی ہے کہ سب سے بڑا آئی ڈی آپ ہندوستانی کیا آپ پاس پروف ہے, آپ پاس کیا پروف ہے, آپ پاس کیا آئی ڈی ہے؟ تو کہتے ہیں یہ ووٹر لسٹ میں میرا نام ہے, یہ دیکھو میرے پاس یہ فلاں آئی ڈی ہے, میرے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے, تو میرے پاس یہ ہے وہ ہے. آپ مسلمان ہیں, آپ کے پاس کیا آئی ڈی ہے؟ میرے استاد حضرت مفتی سعید صاحب نامت اور قانون عالیہ, انہوں نے کہا کہ اپنے استاد کے حوالے سے علامہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے حوالے سے کہ آپ مسلمان ہیں, اس کی ظاہری اور اس کی جو ظاہری آئی ڈی ہے وہ یہ کہ آپ کے چہرے میں داڑھی ہے. آپ کے بعد آپ کیسے مسلمان ہیں؟ تو قرآن کی لعلکم تتقون, تم متقی بن جاؤ گے, اس لیے روزہ آیا. افسوس کی بات ہے کہ 40 سال کا عرصہ گزر گیا, 40 سال رمضان آیا چلا گیا, لیکن اب تک بلیڈ یہاں سے گرا نہیں ہے. کتنی شرمندگی کی بات ہے, کتنی افسوس کی بات ہے. اور دھڑنے سے کہتے ہیں کہ ہم ماشاءاللہ روزے دار ہیں, مسلمان ہیں, کہ بھیا جو ظاہری اللہ رسول کا ٹھیک کر. بہت زیادہ اعتراض ہو گئے, بہت ساری تقاریاں ہو گئی. اپنے روش کو بدل, چھوڑ دے دوسروں کی چیز کو دیکھنا. بہرحال ہو تو قرآن جو کہتا ہے لعلکم تتقون, تم متقی بن جاؤ گے, اس لیے رمضان کا مہینہ دیا گیا. اب سوال یہ تھا کہ کیا قرآن غلط کہتا ہے یا ہم غلط ہیں جو ہمارے چہرے میں داڑھی نہیں آئی؟ قرآن جو کہتا ہے کہ داڑھی والا بن جائے گا, اس لیے روزہ ملا ہے. تو دوستو مسلمانوں, ہمیں یہ چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے, یہ ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہے, ممکن ہے, زبان غلط بول سکتی ہے, یہ دن رات میں تبدیل ہو سکتا ہے, رات دن ہو سکتے ہیں, یہ سورج بے نور ہو سکتا ہے, لیکن خدا کی قسم حاضر کہتا ہوں, قرآن نے جو کہہ دیا, قرآن نے جو بیان کر دیا وہ 100% صحیح ہے. تو پھر کیوں نہیں ہمارے چہرے میں داڑھی آتی ہے؟ اس کا واحد جواب, اس کا ایک ہی جواب ہے کہ ہم نے روزہ تو رکھا, ہم نے تو رمضان کو پایا, لیکن رمضان کو اس کے مطابق جیسا رمضان چاہتا ہے ویسا ہم نے رمضان کو نہیں گزارا, جس کی وجہ سے چہرے میں داڑھی نہیں آئی, جس کی وجہ سے ہم تقویٰ والے نہیں بنے. بس اللہ سے دعا کیجیے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے مسجد کے تعلق سے درخواست کہ جنہوں نے مسجد کی امداد کے لیے نام لکھایا پیسے کے لیے, اگر بات نہیں ہے تو آپ جمع کر دیں, نہیں نام لکھا ہے تو نام لکھا ہے, ایک بار اور نام لکھا ہے تو ایک بار اور لکھا ہے. بہرحال یہ نیکی کا موقع ہے, ایک دیں گے اللہ کے کہا کہ 10 من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها, ایک نیکی کرو گے 10, لیکن یہ رمضان کا مہینہ ہے, ایک فرض کرو گے 70. تو بہرحال اچھا موقع ہے, یہ نیکی کمانے کا موقع ہے. تو جنہوں نے اب تک اپنا نام نہیں لکھایا ہے وہ نام بھی لکھائیں, اپنا پیسہ بھی جمع کریں, اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے آپ تعاون کرتے جائیں. اللہ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.